حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، یہ اللہ کا آپ پہ کرم ہے کہ اپنی مخلوق کو آپ کے دروازے پر بھیجتا ہے۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دے۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، اور خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ جو بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اپنے ہر کام میں اللہ سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے اور ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے، اس کی عقل میں روشنی اور نور پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کا یقین ہماری ولایت پر ہو تو یہ اس کی 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں: تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں پوشیدہ پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، مخلوق کی اس قدر کثرت کے باوجود اللہ تعالیٰ ان سے کیسے حساب لے گا؟ آپ نے فرمایا، جیسے رزق عطا فرماتا ہے۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے۔ اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی تم کو نہیں بھولتا۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ پاک سے مدد کا منتظر رہے۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے وقت نماز ہے تو نماز کی نیت کر لو۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، موت کو ہمیشہ یاد رکھو، مگر موت کی آرزو کبھی نہ کرو۔ 2 چیزوں کا ثواب تولا نہیں جا سکتا، ایک معاف کرنا اور دوسرا انصاف کرنا۔ ہمیشہ اس انسان کی بہت عزت کرو جو آپ کو ناپسند ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی عزت کرنے سے اس کا کردار بدل جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تم پر برا وقت آئے تو یہ مت دیکھنا کہ کون تمہارے کام آیا، بلکہ یہ دیکھنا کون تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ جو شخص اپنے قلب میں اہل بیت کی محبت رکھتا ہے اور زبان سے ہمیں برا نہیں کہتا، وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے زیادہ اچھا ہے کہ کسی عالم کے ساتھ فرش پر بیٹھا جائے۔ دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ کم کھانے میں صحت ہے، اور کم بولنے میں سمجھداری، اور کم سونا عبادت ہے۔ پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو پاک دامن پر تہمت لگاتا ہے اسے سلام مت کرو۔ اگر کوئی آپ کی قدر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ
اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ ایک اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ 100 دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد ہی رہتے ہیں۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ حق کی پہلی نشانی ہے اس کی مخالفت ہوتی ہے، جس کی مخالفت نہیں وہ حق نہیں۔ اگر تمہاری ہمت اتنی بلند ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرو۔ ایک اچھا انسان دوسروں کو معاف کر دیتا ہے اور بھول جاتا ہے۔ اپنے خالق سے مانگا کرو، جو دے تو رحمت نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگو گے جو دے تو احسان نہ دے تو شرمندگی۔ جو شخص موت کا منتظر ہے وہ تیزی کے ساتھ نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے،